بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، اور بہت ہی خوب جانتے ہوں گے کہ آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں۔ قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، صحابہ والے ہیں، سنت والے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، اس میں کسی چیز کی دہرائی نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کوشچن کہ جب ہم قرآن والے ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہماری کچھ پہچان بھی ہونی چاہیے، عملی طور پر کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا، اگر ایمان کے بعد کسی کا نمبر ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر ہے تو وہ ہے نماز۔ پانچوں وقت کی نمازوں سے پہلے پانچوں وقت کے اندر اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان میں ایک لفظ ہوتا ہے اللہ اکبر۔ جب ہم سب سے پہلے اذان دیتے ہیں، جب ہم اذان دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لفظ سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ پانچ وقت کی اذانوں میں لگتی ہے اور ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ اکبر کا لفظ ہمارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے، یہ شبد ٹکرا جاتا ہے، یہ آوازیں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ ہم الفاظ اللہ اکبر کو سن کر اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کا لفظ، میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ اکبر، اس کی تاثیر کتنی بڑی ہے اور یہ لفظ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر کی تاثیر اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک ایمان والا، اسلام والا اگر سن لے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کا دل بہت نرم نازک ہو جائے گا، اور وہ سمجھ جائے گا اس بات کو کہ کچھ نہ کچھ ضرور بات ہے۔ اگر فجر کے وقت اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیں، لیکن اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی ہے میرے بھائی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، ایک دوسروں کے سامنے ہم بول دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کی تاثیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کسی جگہ کا، دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، صحابہ کرام دور دور جگہوں پر جو وہ بھی درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں۔ ایک کافر شخص کو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ موقع تو بہت اچھا ہے، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
ٹپکانے کے لیے، سر قلم کرنے کے لیے، سر کو بدن سے جدا کرنے کے لیے اچھا موقع ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، فوراً جو ہے لپکتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے۔ جیسے ہی نیام سے تلوار کو نکالتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ کافر شخص کہتا ہے بتاؤ اے محمد، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے اور بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ کون؟ مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ کہنا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ کافر کے ہاتھ سے جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، قتل کے ارادے سے آیا تھا، فوراً اس کے ہاتھ سے ہی تلوار نیچے زمین پر گر جاتی ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے، فوراً تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رسول تھے، فوراً اس تلوار کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ کافر شخص کہتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی حالت میں چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا لفظ سننے سے ایک کافر شخص تھرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان 5 وقت کی نمازوں سے پہلے اذان دی جاتی ہے، پھر بھی ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا دل جھکتا نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے نرم نہیں ہوتا کہ آخر کیوں اذان دی جا رہی ہے، آخر اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو، اللہ اپنے بندوں کو جو ہے بلاتا ہے اپنے دربار میں۔ اسی بات پر میں دوسری بات کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روس کی فوج جب افغانستان میں گئی، وہاں جانے کے بعد جنگ کرنے کے لیے گئی، لیکن جنگ جیتی نہیں، شکست کھا گئی۔ ایک روسی فوجی نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ اللہ اکبر کس توپ کا نام ہے؟ کون سا توپ ہے اللہ اکبر؟ یہ کون سا توپ ہے؟ اس توپ کی وجہ سے ہم لوگ شکست کھا جاتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ اکبر کسی توپ کا نام نہیں ہے، کسی بندوق کا نام نہیں، کسی بارود کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے، جس کا مطلب اللہ اکبر ایک ذکر ہے، جس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ فوجی شخص کہنے لگتا ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ اکبر کی آواز جب جنگ کے دوران جب ہمارے کانوں میں ٹکراتی تھی تو ہم لوگ خوف کھا جاتے تھے، ہم لوگ ڈر جاتے تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ اس آواز کی وجہ سے ہم لوگ جنگ ہار جاتے۔ اللہ اکبر کی کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ بندوق سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی توپ سے نہیں ڈرتے ہیں، گولیوں سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کی نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ جب تم مسلمان لوگ لگاتے ہو تو اس آواز کی وجہ سے ہمارا دل کانپنے لگتا تھا،
تھرا اٹھتا تھا اور ہمارے ہاتھوں سے بندوق سے گولیاں نہیں چلتی تھیں، اور ہم لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جنگ ہار جاتے تھے۔ میرے بھائیو مسلمانوں، اللہ کو اللہ ہی ہے، اللہ کا لفظ کو سمجھیے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ اکبر کی آواز لگ رہی ہے، آپ کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، تو آپ اس لفظ کو، آپ اس اللہ اکبر کو غور سے سنیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ اکبر کے لفظ کو آپ نے اہمیت نہیں دیا تو آپ اسلام والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن والے بنیں، حدیث والے بنیں، اسلام والے بنیں، سنت والے بنیں، اور یہ اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اللہ اکبر کی صدائیں کو لبیک کہیں۔ اللہ اکبر کی جب آواز لگے تو فوراً لبیک کہیں اور فوراً مسجد میں تشریف لے آئیں۔ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور ہم تمام مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے والا بنائے، اور ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندہ رکھے تو اسلام پر اور موت ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔